أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل شانہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمارے سینوں کو ایمان کی دولت سے اور قرآن کی دولت سے منور کرے اور ہمیں شیطان کے شر سے اور ہر قسم کے فتنوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے. فرمایا الدعاء مفتاح السماء واسنانہ لقمۃ الحلال، کہ دعا جو ہے یہ آسمانوں کے خزانے کھولنے کی کنجی ہے. آسمانوں کے خزانوں کو کیا ہے؟ دعا. الدعاء مفتاح السماء، یہ دعا جو ہے یہ آسمانوں کے کنجی ہے، جو خزانے ہیں. یقین رکھنا چاہیے آپ کا ایمان، اگر آپ اپنے ایمان کی جانچ کرنا چاہو گے، کیا کرنا چاہو گے؟ اپنے ایمان کی جانچ کرنا چاہو گے تو ایک پیمانہ بتایا گیا، ایک پیمانہ بتایا گیا، ایک یعنی جانچنے کا طریقہ بتایا گیا کہ اپنے ایمان کو آپ کیسے اسس کریں گے، کیسے ایویلویٹ کریں گے، کیسے اس کی جانچ کریں گے. ایمان پر محنت کرنے کی بہت ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ یہ بندگی جو ہے درد سر نہیں درد جگر ہے، بندگی درد سر نہیں ہے درد جگر ہے. اور جب تک یہ درد جگر میں پیدا نہیں ہوتا تو سمجھو ایمان بہت کمزور ہے. جب تک اندر وہ درد سینے میں پیدا نہیں ہوتا، اور جس کے سینے میں درد ہوگا اس کا حال کیسا ہوتا ہے؟ جس کے سینے میں درد ہوتا ہے اس کا حال کیسا ہوتا ہے؟ وہ بے چین ہوتا ہے، اس کو چین نہیں آتا کہ اس کے سینے میں ایک درد ہے. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ جا رہے تھے تو دستک دی. پرانا زمانہ ہوتا تھا، پرانے زمانے میں پیدل چلتے تھے، پھر کسی گھر میں ٹھہرنے کے لیے رہتے تھے. آج کا زمانہ نہیں ہوٹل وغیرہ. تو جب دستک دیا تو وہاں سے ایک خوبصورت لڑکی نے دروازہ کھولا تو اس بزرگ نے اس کی نظر جب اس پر گئی
تو اس کا دل اس لڑکی کی طرف گیا اور اس نے اس صاحب مالک کو نکاح کا پیغام دیا۔ وہ پرانا زمانہ تھا، لوگ سیدھے سادے تھے، بے تکلف تھے۔ صاحب مالک نے بھی دیکھا کہ بزرگ آدمی ہے، چلو ٹھیک ہے، رشتہ قبول کر لیا۔ تو نکاح ہو گیا اور نکاح کے بعد جو ہے حجرہ یا کمرہ دیا جاتا ہے۔ اب حسب معمول اس بزرگ نے کہا کہ میں پہلے 2 رکعت نماز پڑھوں۔ تو 2 رکعت جب نماز پڑھنے لگے تو آواز آئی، غیب سے آواز آئی کہ ایک نظر اس کی طرف دیکھا، غیر کی طرف دیکھا، اگر دوسری نظر ڈال دی تو یہ جو درد ہم نے تمہارے سینے میں دیا ہے اس کو ہم چھین لیں گے تجھ سے۔ فوراً متنبہ ہو گئے اور فوراً وہاں سے بھاگا، اس سے معافی مانگ لی اور کہا یہ جو سینے میں درد ہے اللہ کے، ابھی یہ جو یہ نعت پڑھ رہے تھے اس میں اس درد کی عکاسی ہو رہی تھی، یہ بچے جو ابھی نعت پڑھ رہے تھے یہاں، جب تک یہ درد سینوں میں پیدا نہیں ہوتا تو سمجھو یہ ایمان جو ہے یہ بہت کمزور ہے۔ ایمان کیا ہے؟ بہت کمزور ہے۔ اور اس درد کے سامنے یہ جو سینے میں اللہ جل شانہ اپنے بندوں میں، آپ کہیں گے یہ کیسے کہتے ہیں؟ حدیثوں میں آپ نے سنا ہوگا، احادیث مبارکہ میں آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ایسی آواز آتی تھی، خشیت الہی کی وجہ سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ابلتی ہانڈی کی ہوتی۔ ہانڈی جب ہوتی ہے اس پر گیس پر یا کسی پر چولہے پر، اور پھر وہ جب ابلنا شروع کرتی ہے کیسی آواز آتی ہے؟ اس میں چاول ہو کچھ بھی ہو کیسی آواز آتی؟ ایسی آواز آتی تھی اس سینے مبارک سے۔ اسی لیے میں نے عرض کر لیا، علامہ اقبال علیہ رحمۃ نے فرمایا کہ یہ بندگی جو ہے درد سر نہیں ہے۔ یہ نہیں سمجھو ہم نے 4 رکعت پڑھ لی، 10 رکعت پڑھ لی، 4 رکعت پڑھ لی، کیلکولیشن کر دیا کام ہو گیا، نہیں، یہ اندر کے درد کا نام، اس کا نام اندر کے درد کا نام۔ اگر وہ درد پیدا ہو گیا تو پھر یہ پڑھائی کسی کام کی، ورنہ یہ پڑھائی کسی کام کی نہیں۔ اور اس کے لیے الدعاء مفتاح السماء، آسمانوں کو مولانا رومی علیہ الرحمہ نے فرمایا جب انہوں نے یہ کنجی استعمال کی، ان کے پاس تھی، ان کے پاس یہ کنجی، تو یہ آسمانوں کے خزانے کھل گئے۔ تو فرمایا جب میں نے ان آسمانوں کی وسعت دیکھی، ان آسمانوں کی واسٹنس دیکھی، تو مجھے معلوم نہیں کہ رومی کا سینہ کیوں نہیں پھٹ گیا، یہ کیوں انٹیکٹ رہا، یہ کیوں ایسے ہی رہا۔ ان کے پاس تھی وہ چابی، اور اس چابی کے فرمایا اسنانہ لقمۃ الحلال، کیا فرمایا؟ اسنانہ لقمۃ الحلال۔ اب یہ چابی کب کام کرتی ہے؟ کوئی بھی چابی جب اس میں دانت ہو، سریشن ہو، اس میں ہوتے نا ایسے چابی، اگر وہ گھس گئے ہوں، وہ دانت اس کے وہ سریشن نہ ہو، چابی کام نہیں کرے گی، کرے گی نہیں کرے گی۔ تو فرمایا اسنان ہو، اس چابی کے دانت جو ہیں
وہ کیا ہے؟ وہ لقمہ حلال ہے جس کی ہمارے اندر کمی ہے، اس لیے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے ہمارے لیے دعائیں اثر نہیں کرتی، ورنہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر پر رکھتی ہے، اگر پر نہیں تو طاقتیں پرواز رکھتی ہے، اسی لیے اثر نہیں، اسی لیے ہمارا حال یہ ہے۔ اب یہ آپ کہیں گے بلا جوڑ لگتا ہے، موضوع تو سورہ فاتحہ کا ہے، تو یہ جو تمہید ہے یہ بے جوڑ نظر آتی ہے، بے جوڑ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی کہ فرمایا نزلت فاتحۃ الکتاب فی مکہ، یہ سورہ فاتحہ جو ہے کہاں نازل ہوئی؟ مکہ شریف میں نازل ہوئی، من تحت کنز العرش، عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، اس خزانے سے اتری، عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے۔ ہم کس چیز کو خزانہ سمجھتے ہیں؟ ہم سونے کو سمجھتے ہیں، چاندی کو سمجھتے ہیں، ڈائمنڈ کو سمجھتے ہیں خزانہ۔ کیا ہم میں سے کوئی سورہ فاتحہ کو بھی خزانہ سمجھتا ہے؟ اس کو بھی خزانہ سمجھتا ہے؟ سمجھنے والے سمجھتے ہیں، ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ ہمارا ایمان اس درجے کا نہیں ہے۔ ہمارا ایمان کیا فرمایا؟ نزلت فاتحۃ الکتاب بمکہ، مکہ شریف میں نازل ہوا، لیکن نازل کہاں سے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، نبی کریم اور جبرائیل علیہ السلام، تو اوپر سے کچھ آواز آئی تو دیکھا اوپر کی طرف، تو آسمانوں سے ایک فرشتہ نازل ہوا، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ دروازہ آج تک کبھی نہیں کھلا ہے اور نہ آج کے بعد کبھی کھلے گا، اور یہ فرشتہ بھی کبھی نہیں آیا، اور یہ فرشتہ سورہ فاتحہ لے کر نازل ہوا، اور وہ دروازہ پہلی اور آخری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور وہ خزانہ جو لے کر آئے، وہ خزانہ کہاں رکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہاں رکھا؟ امت کو دے دیا، دے دیا نہیں دے دیا؟ کس کو دے دیا؟ امت کو دے دیا۔ ہاں، امت نے بے قدری کی تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ سمد ہے، غنی ہے، جو اس کے دین کی قدر نہیں کرتا وہ ان کی بھی نہیں قدر کرتا۔ آج مسلمانوں کا حال دیکھو، کتنی تعداد کے باوجود ان کی کوئی قدر قیمت نہیں، تن کے جیسے گھاس کے تن کے سمندر میں ڈالے جاتے ہیں، ان گھاس کے تنکوں کو سمندر کے لہروں کے سامنے کوئی وقت نہیں، کوئی ریزسٹنس نہیں، کوئی ان میں جمام نہیں۔ یہی حال مسلمانوں کا ہے کہ آج کے زمانے کے موجوں کے سامنے مسلمانوں کا حال کیسا ہے؟ تنکوں کی طرح۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کے کلام کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی بے قدری کی، ان کی بھی بے قدری، ان کی بھی بے قدری۔ تو یہ جو دنیا کے یہ جو سارے رنگ ہیں، یہ سارے رنگ جو ہیں، یہ سارے رنگ فیکے رنگ ہیں، ان رنگوں میں کوئی اصل چیز نہیں ہے، ان میں کوئی انہیں ثبات نہیں ہے، یہ سارے عارضی ہیں، نقلی ہیں اور سرسری ہیں، سطحی ہیں، سپرفیشل ہیں۔ اصل جو ہے وہ اصل کیا فرمایا؟ نزلت من تحت عرش،